اگر بیوی اپنے شوہر کو زنا میں مبتلا دیکھے تو جب تک اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں وہ اپنے شوہر کے خلاف حد زنا کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ شوہر کے مطالبے پر اسے حد قذف لگ سکتی ہے۔ لعن کا حکم شوہر کے بیوی پر شہادت معتبر کے بغیر زنا کا الزام لگانے کے ساتھ خاص ہے۔ بیوی کے شوہر پر شہادت معتبر کے بغیر زنا کا الزام لگانے سے لعن واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ جو بھی کسی دوسرے پر شہادت معتبر کے بغیر زنا کا الزام لگائے اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ لیکن شوہر کو اس حکم سے چند وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے استثناء دیا ہے اور اس کے لیے اس صورت میں لعن کا حکم نازل کیا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی اپنے شوہر کے زنا میں مبتلا ہونے کے گناہ پر پردہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر علیحدگی چاہے تو اس سے طلاق یا خلا لے کر علیحدہ ہو جائے۔ نز اگر اس کے زنا پر 4 گواہ ہوں تو ان کو گواہی کے ذریعے اپنے شوہر پر حد زنا کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کی حالت میں دیکھے تو وہ لعن کر سکتا ہے۔ کسی شرعی ثبوت کے بغیر کسی پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور عورت پاک دامن ہو تو اس پر تہمت کا گناہ عام شخص پر تہمت سے بھی سخت ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو شوہر عدالت کی موجودگی میں لعن ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اس کو معتبر شرعی گواہوں سے ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعن کا حکم ہے، اور لعن یہ ہے کہ شوہر 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور 5ویں بار یوں کہے گا اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نسب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنسار کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا طریقے سے زوجین میں لعن جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھائیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفرقہ کر دے۔ جہاں اسلامی حکومت اور شرعی سزائیں نافذ نہ ہوں تو ایسے شخص سے توبہ کروائی جائے اور اس نے جس شخص پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی طلب کرے۔ نزد اگر شرعی سزائیں نافذ نہ ہوں تو عدالت ایسے شخص کو تحریری سزا بھی جاری کر سکتی ہے تاکہ آئندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہو۔ حضرت سہیل بن سعدی کہتے ہیں کہ ایک صحابی امیمہ اجلانی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو پائے اور اسے یہ یقین ہو کہ اس کے مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے،
کیا وہ اس مرد کو قتل کر ڈالے؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو مقتول کے وارث اس کو قتل کر دیں گے۔ اس صورت میں وہ کیا کرے؟ آیا اس آر پر صبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس سے فرمایا کہ تم میاں بیوی کے قضیہ میں وحی نازل کی گئی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ امیہ اپنی بیوی کو بلا لائے اور میاں بیوی نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، اور میں بھی اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ دونوں میاں بیوی اعلان سے فارغ ہوئے تو امیہ یعنی میاں نے کہا کہ اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو گویا میں نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کو 3 بار طلاق دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی ہوں، کولے بڑے ہوں اور دونوں پنڈلیوں کا گوشت بڑا ہو، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ امیہ نے اس عورت کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، کیونکہ امیہ نے جس مرد کی طرف زنا کی نسبت کی وہ اسی رنگ و صورت کا ہے، اور جب اس کی شہبت کا بچہ پیدا ہوگا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اسی کے نطفے سے ہے، اور اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کا رنگ سرخ ہو اور بامعنی کے رنگ کا معلوم ہوتا ہو تو پھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھوں گا کہ امیہ نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ یعنی امیہ چونکہ سرخ رنگ کے ہیں اس لیے بچے کی رنگت بھی سرخ ہوئی، تو سمجھا جائے گا کہ بچہ امیہ ہی کے نطفے سے ہے، اور امیہ نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کا بچہ ہوا تو وہ اسی صورت کا تھا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ کی تصدیق کے لیے ذکر کیا تھا، یعنی وہ بچہ اسی مرد کی شہابت کا تھا جس کی طرف سے امیہ نے زنا کی نسبت کی تھی۔ گویا امیہ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ بچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس ارشاد کے مطابق اپنی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ بخاری و مسلم۔ اگر کوئی شخص کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوا پائے اور وہ شخص اس مرد کو جان سے مار ڈالے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے اپنی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے والے کو جان سے مار ڈالا، اسلامی قانون کے مطابق قصاص یعنی سزائے موت کا مستحب ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کے ثبوت میں ہے مقتول نے اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، 4 گواہ پیش کر دے یا خود مقتول کے وارثہ اس بات کا اقرار کر لیں تو اس صورت میں اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تاہم یہ ملحوظ رہے کہ اگر 4 پیش نہ کرنے یا مقتول کے وارثہ کے اقرار نہ کرنے کی صورت میں اسے سزائے موت دے دی گئی تو واقعے کے اعتبار سے وہ سچا تھا، تو خدا کے نزدیک گناہ گار نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سب کو کسی نہ کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تو اس وقت تک بھی مجھے جوڑے رکھنا، کیونکہ ہم سے پہلی جاہل قومیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو وہ سوال کیے تھے کہ جن سوالات کو کرنے کا کوئی مقصد ہی
نہ ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے پیغمبروں کی باتیں ماننے سے بھی انکاری ہو گئے تھے۔ میں تو آپ کو بس یہی کہوں گا کہ تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا۔ میں جس کام کو کرنے کا حکم دوں تم ان پر عمل کرنا، اور جن جن کاموں سے تم کو کرنے سے منع کروں گا تو ان کاموں سے منع ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا، جو مجھ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، جس نے میری پیروی کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ عمومی احوال ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں۔ کسی معقول و معتبر وجہ سے بغیر شوہر کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شوہر کے بیوی کے ساتھ سونے کو سنت شمار فرمایا ہے۔ البتہ حالات میں اگر شوہر کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کو ایک ہی بستر پر سونے کا اصرار کرنا بھی درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یا اولاد ہونے کی صورت میں، یا اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد عموماً میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شوہر تھکا ماند ہے اور اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے تو ایسے موقع پر علیحدہ سونے کی گنجائش بھی حدیث واقعہ کی کتاب سے معلوم ہوتی ہے۔ باقی ایام کی حالت میں اگر فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ ہو سکتے ہیں، بلکہ یہودی کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے درمیان اتفاق و مفاہمت ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور آغاز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شوہر کو بھی مستقل اپنا بستر بیوی سے جدا رکھنا اور بیوی کے حقوق کو مد نظر کرنا جائز نہیں۔ نزد آزار کی وجہ سے شوہر کبھی علیحدہ سوئے تو بیوی کو اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مذکورہ شریف میں بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب میں ناپاک ہو جاتی تھی تو میں خود ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ سویا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرے ساتھ آ کر سو جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے یا ایک بستر میں سونا افضل ہے۔ لایا کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔